السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، قرآن کریم کے اندر قیامت کے بہت سارے نام آئے۔ ایک تو قیامت، آخرہ، الطامہ، آزفہ، غاشیہ، الحاقہ، اور انہی ناموں میں سے ایک نام قاریہ بھی ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آج جس سورہ مبارک سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام بھی قاریہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارک کا نمبر 30واں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قیامت ایسی ہوگی جو ہلا کے رکھ دے گی، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہلا کے رکھ دینے والی وہ کون سی چیز ہے؟ تمہیں اس کا تھوڑا سا بھی احساس ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ عزیز ساتھیو، صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ قرع کا معنی ہے کھٹکھٹانا۔ کسی چیز کو کسی چیز پر جب مارا جاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو کھڑکھڑاہٹ کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کا نام قاریہ اس لیے ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر ایک چیز آپس میں ٹکرائے گی، جس سے بہت آواز پیدا ہوگی۔ ایک دھماکہ ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ سے، درختوں سے، دیواروں سے اور ٹیلوں سے ٹکرائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین کے اذن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بغل پھونکیں گے، ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ یوم یکون الناس، جس دن سب لوگ ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پروانے بکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے جمع ہوں گے، اور وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی۔ انسان، جنات، حیوان، فرشتے، مچھلیاں، حشرات، ساری کی ساری مخلوقات وہاں پر اکٹھی کی جائیں گی۔ عجیب منظر ہوگا، بے ہنگم، بے ترتیب، جیسے پروانے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ اور بعض مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پروانے ہوتے ہیں۔ ایک تو پروانوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بہت پریشان حال ہوتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ پروانے نکلتے ہیں، اور عموماً جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں جمع ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے کمزور بھی۔ اسی طرح صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان پریشان بھی ہوگا اور کمزور بھی۔ اللہ رب العالمین اس پریشانی کے وقت میں خاص اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس دن دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن سے مراد رنگین روئی اور منفوش سے مراد دھنی ہوئی۔ یہ بلند و بالا پہاڑ جو طاقت کی اور مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، یہ اس دن دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ اور عیش والی زندگی میں ہوگا، مزے کر رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جبکہ ان کے برعکس، ان کے بالمقابل، وہ شخص جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا ترازو میں تلنا حق ہے، میدان محشر حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا قائم ہونا بھی حق ہے۔ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے 2 پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت تک پہنچائے۔ ایک یہ کہ میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دے دینا۔ تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ جواب میں کہنا چاہیے: علی ابراہیم وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام۔ اور دوسرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے، طیبۃ الارض عذبۃ الماء، زرخیز زمین ہے اور پانی بہت عمدہ ہے۔
اس کے لیے درخت تم نے دنیا سے لانے، اور وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ اگر کہا جائے سبحان اللہ تو ایک درخت اللہ تعالیٰ وہاں پر اس آدمی کے نام کا لگا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر پڑھا جائے الحمدللہ، آپ بھی پڑھ لیں، ایک درخت وہاں پر لگ جائے گا۔ ایک دفعہ اگر کہا جائے اللہ اکبر تو ایک درخت لگ گیا۔ ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ایک درخت لگ گیا۔ اس جہان میں ایک کلمے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک صغیرہ گناہ مٹ جاتا ہے، اور ایک درخت جنت میں اللہ رب العالمین اس بندے کے نام کا لگا دیتے ہیں۔ انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا، جتنا زیادہ اپنے آپ کو ذکر اللہ کے اندر مشغول رکھے گا، اتنے درخت اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لگا دیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمے اللہ رب العالمین کو بہت پیارے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے بہت پیارے اور محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پڑھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی، مگر ترازو میں یہ اتنے ہی وزنی ہیں۔ قیامت والے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑا وزن ہوگا۔ ایک کلمہ ان میں سے ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ اس جہان میں تو یہ قول ہے، اس جہان میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وجود کی شکل میں پیش ہوں گے، کیونکہ اس جہان کا معاملہ الگ ہے اور اس جہان کا معاملہ الگ ہے۔ کئی لوگوں کا تو وہاں پر وزن ہوگا اعمال کا، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کے فیصلے ہوں گے، مگر کئی خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں کے اندر شمار فرما دے اپنے فضل کرم اور رحمت سے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو غیر شرعی دم اور جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، نہ ہی غلط قسم کے تعویذ وغیرہ کروائیں گے، اور بلا وجہ بدن میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگوائیں گے، جیسے یہ آج کل بہت معروف ہے، لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں اور مختلف لوگ چہرے گدواتے ہیں۔ اسی طرح بدفعلی حاصل نہیں کریں گے کہ کوئی عورت اگر یا کوئی مرد اگر اچانک سے گھر میں آ گیا اور یہ شخص قدرتاً بیمار ہو گیا تو یہ کہنا شروع کر دے کہ فلاں کے آنے کی وجہ سے میں تو بیمار پڑ گیا، یا فلاں کے آ جانے کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تو بہت زیادہ ہے، اس میں سے صرف 70,000 بغیر حساب کتاب کے اگر جنت میں چلے جائیں تو یہ کوئی خاص فضل تو نہ ہوا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ صحیح روایات ہیں، یہ تمام روایات جو بیان ہوئی ہیں یہ بالکل درست ہیں۔ ان میں ایک روایت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دوسری روایت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور تیسری روایت عتبہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو سند کے لحاظ سے یہ روایات صحیح ہیں۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ان میں آتا ہے کہ یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، مع کل رجل 1070,000، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اس کا حساب اب خود لگا لیجئے کہ وہ کتنے بنتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ تو ان روایات کے مطابق ان میں سے ایک شخص کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے وَثُلُثُ خِسْيَاتٍ مِّن خِسْيَاتِ رَبِّ، اور رب تعالیٰ کے 3 چلو بھی ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین 3 چلو بھر کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔
تو ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ لہٰذا دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جن کا حساب کتاب ہوگا، نیکیوں اور بدیوں کو وزن کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوگا، اور ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وزن 2 دفعہ ہوگا۔ پہلی دفعہ تو وزن کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا، جس میں مسلمان کامیاب قرار پائیں گے، پھر مسلمانوں کا وزن ہوگا، اور جو دوبارہ مسلمانوں کا وزن ہوگا وہ نیکیوں اور بدیوں کا ہوگا، کیونکہ کفر کے مقابلے میں اسلام کامیاب ہوگا۔ جب مسلمانوں کا الگ سے وزن کیا جائے گا تو پھر اس میں نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں وزن میں زیادہ ہوں گی اللہ رب العالمین اسے کامیاب قرار دے دیں گے، اور جس کی گناہ وزن میں زیادہ ہوں گے اس کو پھر سزا ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، اس کی نیکیوں کی طرف ایک پرچی ہوگی اور برائیوں کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ تیری نیکی اور بدیوں کا وزن ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا قانون ہے، نیکی اور بدی کا وزن تو ہوگا۔ وہ کہے گا رب العالمین اتنی ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی ہوگی، جو آپ کا قانون ہے وہ تو سر آنکھوں پہ۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، وزن تو ہوگا۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ پرچی رکھی جائے گی اور دوسرے جانب 99 رجسٹر رکھے جائیں گے جو اس کے اعمال پر مبنی ہوں گے، مگر پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا رب العالمین یہ میری کون سی نیکی ہے جو اتنے رجسٹروں پر بھاری پڑ گئی؟ تو رب العالمین اسے دکھائیں گے جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اس کے پاس صرف عقیدے والی نیکی ہوگی۔ لیکن صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی مغالطے میں نہیں آنا چاہیے کہ چلو بھائی جتنے گناہ کرتے پھریں ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، لیکن یہ بہت بڑی بے حسی اور بہت بڑی بے غیرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے گناہوں پر اور برے کاموں پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ میرا رب تو بڑا رحیم کریم ہے، لہٰذا میں گناہ کرتا پھروں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کی ساری زندگی کفر و شرک میں گزری، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کیا، اسے محض اتنا ہی موقع ملا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد مزید کسی اور نیکی کرنے کا اسے موقع نہیں ملا اور وہ فوت ہو گیا۔ لہٰذا ایسی کسی بھی غلط فہمی میں انسان مبتلا نہ ہو کہ یہ اکسیر اعظم کا نسخہ مل گیا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لو سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان اعمال صالحہ نہ کرے، برے کاموں کے اندر لگا رہے اور اس چیز کے اوپر اکتفا کر لے کہ میں تو ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لوں گا اور اس کے بعد کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین چاہیں تو اپنی ساری مخلوق کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں، لیکن انسان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان تمام حدود کا، ان تمام شرائط کا خیال رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا جس کے موازین ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو دماغ ہے، یعنی سر میں جو مغز ہے، آدمی کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو الٹا کر کے نیچے گرایا جائے گا، سر کے بل گرایا جائے گا، سب سے پہلے اس کا دماغ جا کر جہنم کے اندر لگے گا۔ اور دوسرا معنی کرتے ہیں سے مراد ٹھکانہ ہے، جیسے چھوٹے بچوں کا ٹھکانہ ماں کی گود ہوتی ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتہ کہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، اللہ تعالیٰ سوال کر کے پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، نَارٌ حامیہ، آگ ہے بھڑکنے والی۔ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکنے والی آگ ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی جو لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے، اور وہ آگ جو اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، اسے کون کس طرح سے فیس کر سکے گا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اللہم اجرنا من النار، اس دعا کا اہتمام کرتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے ساتھ 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرمائیں گے جہنم کی آگ سے۔ تو صحیح عقائد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن کے اندر ہمیں صحیح دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کے ثبوت کے طور پر ان کی درست طریقے پر پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی نصیب فرمائے اور اسباب بھی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔